دوستو پاکستان کی تاریخ میں 1960 کی دہائی وہ دور تھا جب ملک کی معیشت مشکلات سے دوچار تھی۔ ایسے میں جنرل ایوب خان نے حکومت سنبھالی اور ایک نیا اقتصادی ویژن پیش کیا۔ انہوں نے پاکستان کو ترقی دینے کے لیے بڑی تبدیلیاں متعارف کروائیں۔ ایوب خان کا ماننا تھا کہ پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے صرف زراعت پر نہیں بلکہ صنعت اور انفراسٹرکچر پر بھی کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے دنیا بھر سے سرمایہ کاری کو پاکستان میں لانے کی کوشش کی اور عوام کی زندگی بہتر بنانے کے لیے نئی حکمت عملیاں بنائیں۔ لیکن سوال یہ تھا کہ آیا ان اصلاحات کا اصل فائدہ لوگوں تک پہنچا؟ کیا ان کی پالیسیوں سے پاکستان کی معیشت واقعی مضبوط ہوئی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ دوستو ایوب خان نے پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کون سے بڑے اقدامات کیے؟ کیا ان کی صنعتی پالیسی نے واقعی ملک میں ترقی کی؟ زرعی اصلاحات کسانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی یا نقصان دہ؟ کیا ایوب خان کی پالیسیوں نے امیر اور غریب کے درمیان فرق کو کم کیا؟ غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان کی معیشت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی یا نقصان دہ؟ اگر ایوب خان کی پالیسیاں کامیاب تھیں تو پھر ان کے بعد پاکستان دوبارہ معاشی مشکلات میں کیوں پھنسا؟ ان تمام سوالات کے جواب آگے چل کے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ کیا ان کی پالیسیوں سے پاکستان کی معیشت واقعی مضبوط ہوئی؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس کا جواب مکمل طور پر ہاں یا نہ میں دینا مشکل ہے، کیونکہ ایوب خان کی اقتصادی پالیسیاں کچھ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئیں جبکہ کچھ طبقات کو اس کے نتائج اتنے مثبت محسوس نہیں ہوئے۔ آئیے تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ ایوب خان کی معاشی اصلاحات نے پاکستان پر کیا اثرات ڈالے۔ ایوب خان کے دور میں پاکستان کی معیشت میں کئی اہم مثبت تبدیلیاں دیکھنے کو ملی۔ ایوب خان نے صنعتی ترقی پر خاص توجہ دی۔ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو ترقی دینے کے لیے سہولتیں فراہم کی، جیسے کہ آسان قرضے، بجلی اور پانی کی فراہمی اور نئی صنعتوں کے قیام کے لیے حکومتی مدد۔ اس کے نتیجے میں کئی نئی فیکٹریاں لگیں اور ملک کی جی ڈی پی میں اضافہ ہوا۔ دوستو زرعی اصلاحات کے ذریعے بڑے جاگیرداروں سے زمین لے کر چھوٹے کسانوں کو دینے کی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ گرین ریولوشن کے تحت نئے بیج، کھاد اور جدید زراعتی طریقے متعارف کروائے گئے جس سے زرعی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ ایوب خان کے دور میں کئی بڑے ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے جیسے تربیلا اور منگلا ڈیم، جنہوں نے بجلی اور پانی کی فراہمی میں بہتری پیدا کی۔ اس کے علاوہ روڈز، بریجز اور ریلویز کا نیٹ ورک بھی بہتر کیا گیا۔ دوستو 1960 کی دہائی میں پاکستان کو کئی ماہرین نے ایک ابھرتی ہوئی معیشت قرار دیا۔ جنوبی کوریا نے اپنے اقتصادی منصوبے کے لیے پاکستان کو ماڈل کے طور پر اپنایا، لیکن یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ان اصلاحات کا واقعی عام لوگوں کو فائدہ پہنچا؟ اس کا جواب ملے جلے اثرات کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اگرچہ ملک کی معیشت بہتر ہوئی لیکن اس کا زیادہ فائدہ امیر طبقے اور سرمایہ داروں کو پہنچا۔ جو لوگ پہلے سے کاروبار اور صنعت کے شعبے میں تھے وہ مزید امیر ہو گئے، جبکہ غریب طبقہ اسی طرح مشکلات کا شکار رہا۔ ایوب خان کی زرعی اصلاحات کا اصل مقصد چھوٹے کسانوں کی مدد کرنا تھا، لیکن حقیقت میں بڑے جاگیرداروں نے قانون کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا اور زمین اپنے ہی خاندان کے افراد میں تقسیم کر لی۔ نتیجتاً چھوٹے کسان زیادہ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ زیادہ تر ترقی شہری علاقوں میں ہوئی جبکہ دیہاتوں میں بنیادی سہولتیں اب بھی کمزور رہی۔ نئی فیکٹریاں اور کاروبار زیادہ تر کراچی، لاہور اور دیگر بڑے شہروں میں قائم کیے گئے جبکہ دیہاتوں میں غربت اور پسماندگی برقرار رہی۔ اگرچہ روزگار کے مواقع بڑھے لیکن ایک وقت کے بعد جب اصلاحات کا زور کم ہوا، مہنگائی اور بے روزگاری کا مسئلہ دوبارہ سر اٹھانے لگا۔ جو چھوٹے کاروباری افراد اور عام مزدور تھے وہ ان پالیسیوں سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ ایوب خان کے دور میں معیشت نے عروج تو حاصل کیا لیکن یہ ترقی عارضی ثابت ہوئی۔ جب تک ایوب خان اقتدار میں رہے تب تک ان کی پالیسیاں کسی حد تک چلتی رہیں، لیکن جیسے ہی ان کی حکومت کمزور ہوئی معیشت کی خرابیاں بھی واضح ہونے لگیں۔ 1965 میں بھارت کے ساتھ جنگ کے بعد پاکستان کی معیشت کو بڑا دھچکا لگا۔ جنگ کی وجہ سے غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی آئی اور ترقی کا سفر رکنے لگا۔ جنگ کے بعد امریکہ اور مغربی ممالک نے
پاکستان کی امداد کم کر دی، جس سے ملک میں اقتصادی مشکلات بڑھ گئیں۔ 1960 کے آخر میں عوام میں بے چینی بڑھنے لگی۔ مزدور، طلباء اور عام شہری حکومت کے خلاف احتجاج کرنے لگے، کیونکہ انہیں محسوس ہونے لگا کہ یہ اقتصادی ترقی صرف چند لوگوں تک محدود ہے۔ اسی عوامی بے چینی کی وجہ سے ایوب خان کو آخرکار 1969 میں اقتدار کو چھوڑنا پڑا۔ ایوب خان کی اقتصادی اصلاحات نے پاکستان میں ایک مختصر عرصے کے لیے تیز رفتار ترقی لائی، لیکن یہ ترقی زیادہ تر مخصوص طبقے تک محدود رہی۔ معیشت کی مجموعی حالت بہتر ہوئی، لیکن عام عوام کو اس کا پورا فائدہ نہ مل سکا۔ جیسے ہی ایوب خان کا دور ختم ہوا، یہ ترقی بھی ٹھہر گئی اور پاکستان کو پھر سے معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو، ایوب خان کے دور کے مثبت پہلو کون کون سے ہیں؟ آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پاکستان میں صنعت کاری اور ترقیاتی منصوبے شروع ہوئے، زراعت میں نئی ٹیکنالوجی متعارف کروائی گئی، مجموعی معیشت میں بہتری آئی اور عالمی سطح پر پاکستان کو سراہا گیا۔ ایوب خان کے دور کے منفی پہلو: امیر اور غریب کے درمیان فرق مزید بڑھ گیا، دیہاتوں کو ترقی کے زیادہ فوائد نہیں ملے۔ 1965 کی جنگ کے بعد معیشت کمزور ہونا شروع ہوئی، عوامی بے چینی بڑھ گئی، جس کی وجہ سے حکومت کا خاتمہ ہوا، اور آخرکار ایوب خان کی اصلاحات نے کچھ عرصہ کے لیے معیشت کو بہتر کیا، لیکن یہ ترقی دیر پا ثابت نہ ہو سکی۔ یہ معاشی پالیسیاں چند امیر طبقات کے لیے فائدہ مند رہی، جبکہ عام عوام کو وہ ترقی نہ مل سکی جس کا خواب دکھایا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد پاکستان دوبارہ معاشی مشکلات میں پھنس گیا۔ ایوب خان کے جانے کے بعد پاکستان دوبارہ معاشی مشکلات میں اس لیے پھنس گیا کیونکہ ان کی اقتصادی ترقی زیادہ تر صنعت کاروں اور بڑے سرمایہ داروں تک محدود رہی، جبکہ عام عوام اور دیہاتوں کو زیادہ فائدہ نہیں پہنچا۔ 1965 کی جنگ کے بعد غیر ملکی امداد کم ہو گئی اور معیشت کمزور ہونا شروع ہوئی۔ ایوب خان کی پالیسیوں سے امیر اور غریب کا فرق بڑھ گیا، جس سے عوام میں بے چینی پیدا ہوئی۔ مزدوروں اور طلباء کے احتجاج میں عوام نے حکومتی پالیسیوں کے خلاف مظاہرے شروع کر دیے، جس سے معیشت مزید متاثر ہوئی۔ ناانصافیوں کی وجہ سے مشرقی پاکستان میں ناراضی بڑھتی گئی، جس نے پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو مزید خراب کر دیا۔ ایوب خان کے جانے کے بعد حکومت میں مسلسل تبدیلیاں آئیں، جس سے معیشت غیر مستحکم ہو گئی۔ نتیجتاً 1970 کی دہائی میں پاکستان کو شدید مالی بحران، بے روزگاری اور مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا اور ترقی کی رفتار رک گئی۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔